مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے اس ماڈیول میں ہم یہ جانیں گے کہ ہاؤ اربنائزیشن از ریلیٹڈ ٹو اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن. اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اربنائزیشن تو آپ سب جانتے ہیں کہ اربنائزیشن از مائیگریشن آف پیپل فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز، یا اربن سیٹلمنٹ میں آبادی کا جو اضافہ ہے، آبادی جو ہے اربن سیٹلمنٹ کی، ہم اس کو اربنائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. اور اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن مینس کہ ڈفرینٹ قسم کے جو اسٹرکچرز ہیں، فرض کریں ہمارے جو سوشل اسٹرکچر ہیں، وہ ود دی پیسج آف ٹائم ٹرانسفارم ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، جب ایک ایگریرین سوسائٹی تھی، تو ایگریرین سوسائٹی یعنی جو پری انڈسٹریل ایرا ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس ایرا میں ایگریرین سوسائٹی میں زیادہ تر جو بزنس یا اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ زیادہ تر ایگریکلچر بیسڈ تھی. مثلا وہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور جیسے آئی ٹی کا یوز آج کل ہے، اور اسپیشلائزیشن نہیں تھی. تو وہ اسٹرکچر جو ہے دیٹ واز اے ڈفرینٹ سارٹ آف اسٹرکچر. اور سوشل اسٹرکچر جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایرا میں سوشل اسٹرکچر یعنی لوگوں کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی جو نیچر ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی تھی. یعنی جیسے جیسے لوگوں میں اربنائزیشن کا عمل ہوتا گیا، لوگ جو ہے اربن ایریاز کی طرف مائیگریٹ کرتے گئے، اور اربن ایریا میں جب ڈفرینٹ گروپس مائیگریٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک الگ ہی کلچر جو ہے، ایک الگ ہی سوشل سٹرکچر جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو مینٹین رکھتے ہوئے ایک براڈر لیول پہ ایک اربن کلچر کو فروغ دیتے ہیں، جس میں ان کی اپنی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، لوکل آئیڈینٹیٹیز پریویس جہاں سے وہ آئے ہیں، ان کو مینٹین رکھتے ہوئے ایک نئی کلچر جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے رہن سہن کے طور طریقوں میں بھی تھوڑی چینج لے کے آتے ہیں. تو سوشل سائنٹسٹس آر بیسیکلی انٹرسٹڈ ان دا اوریجن آف سٹیز as the process of early urbanization gives insight into the origins of social structure. کہ کیسے جو قدیم شہر ہیں ان میں ایک چینج آیا، یعنی ایک نئی اربن لوکیلٹیز جو ہیں وہ ایمرج ہوئیں، اور نئی اربن لوکیلٹیز کے ایمرج ہونے کے ساتھ لوگوں کے جو رہنے سہنے کے انداز ہیں، ان کے جو سوشل آسپیکٹ ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے، ان کی ٹریڈیشن، نارمز، ویلیوز، اور ڈفرینٹ جو اسٹینڈرڈز ہیں آف گڈ اینڈ بیڈ، وہ کیسے چینج ہوتے رہے. تو سٹی بلڈنگ ایز اے ریزلٹ آف اربن ریولوشن، کہ اربن ریولوشن یعنی زیادہ اربنائزیشن کا پروسیس جیسے جیسے تیز ہوتا گیا، تو اسی طرح سے سٹیز جو ہیں وہ ایمرج ہوتے گئے. سٹی ہیز مینی پبلک اسکوائرز، ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں. شہر جو ہے وہ مختلف حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں، کلچر کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، سم ٹائمز جو ہے کسی ایک ریلیجس حوالے سے جو ہے شہروں کی پہچان ہوتی ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ آسپیکٹس تھرو وچ سٹیز آر ریکگنائزڈ. تو اسٹرکچر چینج فرام ٹریڈیشنل ٹو ماڈرن، ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ٹو ماڈرن جب اسٹرکچر چینج ہوتا ہے، تو اگر آپ ڈرخیم کو مائنڈ میں رکھیں تو جو ایگریرین سوسائٹی ہے وہاں پہ ایک طرح سے ایسی سالیڈیرٹی ہوتی ہے جس کو کہ وہ میکینیکل سالیڈیرٹی کا نام دیتا ہے، جہاں پہ جو سوشل بانڈنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں، انٹیمیسی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کم ہوتی ہے. اور جبکہ جو اربن سیٹنگ جہاں پہ وہ انٹیگریشن کو کہتا ہے کہ یہ آرگینک سالیڈیرٹی ہے، وہاں پہ لوگوں کے درمیان انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہیں وہ ڈفرینٹ نیچر کے ہوتے ہیں، اور ان میں سوشل بانڈنگ ویک ہوتی ہے، اور دیر از این ایلیمنٹ آف آرٹیفیشلٹی امنگ دا اربن سیٹلمنٹس. تو اس طرح سے کہہ لیں کہ ڈفرینٹ جیسے جیسے لوگوں کی لوکیلٹی چینج ہوتی ہے تو ان کے جو سوشل سٹرکچرز ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ود دی ارائزنگ آف کیپیٹلزم،
جو انڈسٹریلزم جو ہے اس کو فروغ ملا کہ سرمایہ دار لوگوں نے انڈسٹریز لگائیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ دو کلاسز جن کو ہم کہتے ہیں، مارکس کہتا ہے کہ پرولیٹریٹس اور برجواز جو ہیں وہ ایمرج ہوئیں، اور ان کے درمیان ایک کلاس کانفلکٹ کا ایک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور اسی کے نتیجے میں کموڈیفیکیشن اینڈ مونیٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ ہوا، یعنی ہر چیز کو ایک کموڈیٹی کے کانٹیکسٹ میں انالائز کرنے کا جو ہے ایک اپروچ ڈیولپ ہوئی، اور ہر ایکٹیویٹی کو اس انداز سے دیکھا جانے لگا کہ اس سے اکنامک گین، اکنامک بینیفٹ کتنا ہوگا۔ تو اس طرح سے یعنی گریجولی، جیسے ٹونیز نے کہا کہ جو ایگریرین ٹائپ آف سوسائٹی جو ہے اس کو اس نے گیمنس شفٹ، اور جو اربن ٹائپ آف سوسائٹی اس کو گیزل شفٹ کا نام دیا، کہ سملرلی سملز جو ہے اس نے ایک ایسے سوشل سٹرکچر کو اس طرح سے فیشن سے جوڑا کہ سملر کائنڈ آف فیشن کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان میں ایسوسیشن ہوتی ہے، اور وہ فیشن کی بیس پہ جو ہے ایک نئی کمیونٹی، ایک نیا گروپ جو ہے وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیس پہ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اربن سٹرکچر میں پاور کا جو استعمال ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جیسے ویبر کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو اربن سیٹ اپ میں ہمیں ریشنل اتھارٹی ملتی ہے، اور اس میں ہمیں کرزمیٹک اور ٹریڈیشنل اتھارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے یعنی جیسے جیسے ایک لوکیلٹی چینج ہوگی، اسی طرح سے جو ایک سوشل سٹرکچر ہے، رہن سہن کے انداز ہیں، ان میں بھی چینج آتی جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اربنائزیشن جو ہے اس کے ساتھ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ گریجول ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے بیٹر ایک کوالٹی آف لائف کے لیے لوگ اپنے اسٹرکچر کو چینج کرتے ہیں، اور نئے اسٹرکچرز جو ہیں وہ ایمرج ہوتے رہتے ہیں۔